ہمارا گھر ایک منزل تھا۔ اس کے چاروں طرف 2 منزلہ اونچے اونچے مکانات تھے۔ ان دونوں بائیں جانب مکان میں ہمارے دور دراز کے رشتہ دار رہا کرتے تھے۔ ان کا نام حامد تھا، ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ مگر جانے کیوں ان 4 بہنوں کو ہم سے اللہ واسطے کا ویر تھا۔ وہ ہم کو ستانے اور تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ کبھی ہمارے آنگن میں کوڑا پھینک دیتی تو کبھی مرا ہوا جانور ہماری چھت پر ہوتا۔ یہی نہیں، وہ ہم پر ببتیاں کسنے کی بھی باز نہ آتی تھی۔ یہ چاروں ہر دم ہماری ٹو میں رہتی تھی، کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ چلا لیتی کہ کب ہمیں ڈانٹ پڑی ہے اور کب مار پڑی ہے۔ تب وہ کئی دنوں تک ہماری ہنسی اڑاتی رہتی تھی۔ پتہ چلا وہ تنگ کرنے کے کون سے حربے استعمال کرتی تھی، حالانکہ جو اپنے ہمسایوں کو تنگ کرے، وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ غریب لوگ تھے۔ چچا حامد 1965 کی جنگ میں بم کا ٹکڑا لگنے سے معذور ہو گئے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کے والد تھے۔ اب محلے کے دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے تھے، بلکہ ہم ان کے گھر کا کرایہ ادا کرتے تھے۔ مگر انہیں کچھ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے تو بس اس بات سے غرض تھی کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں تنگ کیا جائے، ستایا جائے۔ بہرحال ان سے ہم حد درجہ تنگ تھے۔ ایک دن ہماری ملاقات اپنی ایک آنٹی سے ہوئی۔ دوران گفتگو ہمسایوں سے ان کی حرکتوں کا بھی ذکر کیا۔ آنٹی کو ہماری پریشانیوں کا علم ہوا تو طے پایا کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر سوچ کر آنٹی بولی، ہمارے پاس اس کا حل ہے، بلکہ یہ حل آزمودہ ہے۔ وہ پریشان ہو کر گھر چھوڑ جائیں گے اور آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر گھر نہ بھی چھوڑا تو کم از کم اتنی پریشان ہو جائیں گی، ان کا دھیان تمہاری طرف سے ہٹ جائے گا۔ انہوں نے پھر ہم کو ترکیب بتائی۔ یہ سن کر ہم گھبرا گئے اور کہا کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ گھر والوں کا اعتقاد الگ ہوگا، محلے میں بدنامی الگ ہوگی۔ آنٹی نے کہا، تم یہ کام رات کو کرنا جب اندھیرا اچھا ہوتا ہے۔ بہت غور اور خوض کے بعد ہم مان گئے، کیونکہ رات کو ان کے گھر کے آگے خاصا اندھیرا ہوتا تھا۔ اب ہر ہفتہ اور اتوار اور منگل کے دن ان کے دروازے کے آگے کچھ نہ کچھ پڑا ملتا۔ کبھی انڈا، تیل، ہلدی اور مختلف دالیں، رنگے ہوئے کالے پتھر کے ٹکڑے۔ بقول آنٹی یہ چیزیں جادو ٹونے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر کے آنگن میں ایک بلب گرا اور کانچ کے ساتھ دہکتے کوئلے دور دور تک پھیل گئے۔ ایک دن حد ہو گئی، یہ سنیچر کا روز تھا۔ ان کے دروازے کے سامنے مٹی کا پیالہ رکھا تھا، جس میں کلیجی تھی اور کلیجی میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر سارے گھر والے چیخ اٹھے کہ کون ہمارا دشمن بن گیا ہے، جو ہم پر بے دریغ جادو کر رہا ہے۔ آئے دن ہمارے گھر کے آگے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس قدر واویلا کیا کہ ساری گلی میں شور مچ گیا۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چہ مگائیاں ہونے لگیں۔ سارے محلے والوں کو ان سے ہمدردی ہو گئی۔ ان کا ماموں پیالے کو دریا میں پھینک آیا۔ ان کی پھوپھو آ گئی اور کہنے لگی، میں ایک معروف بابا سے پوچھ کر آئی ہوں، یہ کس کارسانی ہے، کون ان کا دشمن ہو گیا ہے۔ ان کی ماں نے ان دیکھے دشمن کو کوسنے دینے شروع کر دیے۔ ہم ڈر گئے کہ اگر اس پہنچے ہوئے بابے نے ہمارے بارے میں سچ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے مزید خلاف ہو جائیں گے، محلے میں بدنامی ہوگی اور گھر والوں سے مار الگ پڑے گی۔ میں دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ برا حال ہوگا، کیونکہ ان کو پریشان کرنے والے کارسانیاں ہم ہی کر رہی تھیں۔ اتنے میں ان کی پھوپھو واپس آ گئیں اور اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بابا جی سے بات کی ہے، تمام واقعات بتائے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ محلے میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ کوئی باہر کا فرد ہے جو آپ کا دشمن بن گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی والدہ کی بد دعائیں اور کوسنوں کا رخ ہماری طرف سے نہیں، بلکہ باہر کسی فرد کے لیے ہوگا۔ پھوپھو کی بات سن کر جہاں ہماری اوسان بحال ہو گئے، وہاں ہمیں ہنسی بھی آئی۔ بات ہی ایسی تھی، حالانکہ کیونکہ وہ بہت مشہور بابا تھا، وہ جو بات بتاتا بالکل صحیح ہوتی اور دور دور سے لوگ ان سے اپنے مسائل کے حل کروانے آتے۔ یہ مشہور بابا یہ بات نہ بتا سکا کہ یہ شرارت تمہارے ساتھ والے رہنے والے ہمسایوں کی لڑکی کی ہے، جس کو تم لوگ تنگ کیا کرتی تھی۔ اب ان کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر سکوت طاری ہو گیا اور ہم بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہم نے انہیں اپنا گھر تبدیل کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ جادو ٹونے کے ڈر سے وہ دم بخودہ تھی۔ گھر تبدیل کرنا ہنسی کھیل نہیں ہوتا، گھر اتنی آسانی سے بھی نہیں ملتے۔ وہ نئے گھر کی تلاش میں سرگرداں تھے۔
ہم کو ان پر ترس آ رہا تھا، ایسی غربت میں کس مشکل میں پڑ گئے ہیں، مگر قصور ہمارا نہیں تھا، نہ وہ ہم کو تنگ کرتے اور نہ ہم یہ جادو ٹونے والی شرارت کرتے۔ حامد کی بیوی زاہدہ کے ایک دن اپنی بیٹی رخسانہ کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور صلح کا ہاتھ بڑھایا کہ آپ لوگوں سے اتنے دنوں خواہاں کھنچا رہا، حالانکہ ہمسائے مائے جائے ہوتے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم کو کرایہ کا مکان مل گیا ہے۔ یہ مکان موجودہ رہائش سے 4 گلیاں چھوڑ کر تھا، مگر محلے میں ہی تھا۔ ان کے جانے کا مجھے بھی افسوس ہوا اور امی عارضہ ہو گئیں۔ جیسے بھی مراسم رہے تھے، بہرحال پرانے ہمسائے تھے، پھر جانے والوں کا دکھ تو ہر کسی کو ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال ستانے لگا کہ اب اس مکان میں نہ جانے کیسے لوگ آئیں، اگر وہ ان سے بھی بوڑھے ہوئے تو کیا ہوگا۔ ہم لوگوں نے تمام تر دلی رنجشیں بھلا دیں اور گلے مل گئے، کیونکہ وہ پرانے ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ اور رخسانہ منجلی بیٹی تھی اور وہ میری ہم عمر تھی۔ بڑی کا نام ریحانہ اور اس کے بعد سلطانہ تھی۔ چوتھی بیٹی جو کافی خوبصورت تھی، اس کو حسنہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حسنہ کافی من چلی اور شریر تھی، وہ ہمارے گھر کی ٹو لینے کے لیے گھنٹوں اپنی چھت سے ہمارے سین میں جھانکا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے معاملات کی مخبری کا کام بھی اسی کے ذمہ تھا، جبکہ رخسانہ اور ریحانہ کم پریشان کرتی تھی۔ زیادہ تر ہم کو سلطانہ اور حسنہ کیا کرتی تھی، تاہم بڑی دونوں بہنیں کسی نہ کسی حد تک ان منفی سرگرمی میں شریک تھیں۔ رخسانہ اور ریحانہ نے میری جانب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے ہاتھ کو نہیں جھٹکا، بلکہ قبول کر لیا۔ یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ جب وہ نئے گھر میں جائیں گی تو ہم کو ضرور ملنے آئیں گے، اور ہم نے وعدہ کر لیا۔ وہ لوگ اگلے روز نئے گھر میں چلے گئے۔ اب ہم کو اور زیادہ افسوس ہوا کہ ہم جذبات میں آ کر ہم نے آنٹی کے غلط مشورے کو مان کر ان کو تنگ کیا اور یہ بیچارے اپنا جمع جمایا گھر اکھاڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آنٹی کے غلط مشورے کو مان کر ان کو تنگ کیا اور بیچارے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ غلطی ہو چکی تھی، اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا۔ اس کا ازالہ اسی صورت ممکن تھا کہ ہم لوگ ان سے دوستی نبھاتے اور وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے، تاکہ غربت کے عذاب میں کمی آ جاتی اور اس سے میل ملاپ کر کے رنجشوں کو تمام کیا جاتا۔ امی سے اجازت لے کر ہم بہنوں نے چند دن بعد ان کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ والدہ نے بریانی بنائی تھی، ساتھ زردہ بھی تھا۔ ایک بڑی سی کاب میں بھر کر ہم ساتھ لے گئے۔ وہ بہت اخلاق سے ملی خاطر مدارت مقدر بڑی کی، جس سے ہم کو اور بھی شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم نے جادو ٹونے والے شکوک ڈال کر ان کو گھر بدر کرنے پر مجبور کیا۔ یہ بڑی زیادتی تھی، ہم سے ہو گئی تھی۔ کیونکہ حامد چچا کے گھر والے بنیادی طور پر برے لوگ نہ تھے۔ ہم ہی نے کوشش نہ کی تھی کہ ان کو خود سے قریب کرتے۔ انہوں نے بڑی محبت سے ہم کو اپنا نیا گھر دکھایا۔ یہ پہلے گھر جیسا نہ تھا۔ پہلے وہ 2 منزلہ کشادہ گھر میں رہتے تھے اور اب وہ نسبتاً کم کشادہ مکان میں آ گئے تھے۔ وہ پھر بھی خوش تھے کہ محلہ تو ایک ہی تھا، بس مکان بدل گیا تھا۔ مکان زیادہ اچھا نہ تھا، اسے 1 منزل کہنا چاہیے کیونکہ چھت پر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا، لیکن مکان کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا آنگن تھا جہاں آم کا درخت تھا۔ یہ درخت ان کی چھت پر اس طرح اپنی شاخیں پھیلائے ہوئے تھا کہ شاخوں سے آم چھت پر کھڑے ہو کر آسانی سے توڑے جا سکتے تھے۔ ریحانہ اور سلطانہ نے اصرار کیا کہ آپ لوگ جس قدر چاہیں پھل توڑ دیں، چونکہ یہ آموں کا موسم تھا اور درخت کی یہ شاخیں آموں سے لدی ہوئی تھیں۔ تب ہم کو ان کی قسمت پر رشک آیا کہ واہ، کیا اللہ کی دین ہے۔ اب جب کہ آم اس قدر مہنگے بک رہے ہیں، جبکہ ان کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے اس نعمت کو نواز دیا ہے، جب چاہیں اپنے مکان کی چھت پر آ کر اپنے ہاتھوں سے پکے اور میٹھے تازہ آم توڑ سکتی ہیں۔ اس روز ان کے اصرار پر ہم نے بھی تھوڑے سے آم توڑے اور وہ انہوں نے ایک شاپر میں ڈال کر گھر آتے وقت ساتھ کر دیے۔ آم بڑے میٹھے اور مزیدار تھے۔ ان کے مالک مکان نے خاص توجہ سے یہ پودا لگایا تھا اور اب کرایہ دار مزے لے رہے تھے۔ ہم کو بڑا رشک آیا، ان کے گھر میں آم کا درخت ہے اور وہ بھی اعلیٰ قسم کا عمدہ آم۔ اس لالچ میں میری بہن زرینہ نے ان سے مزید دوستی بڑھائی۔ جب آم کھانے کا موڈ ہوتا، وہ کہتی چلو رخسانہ باجی کے گھر چلتے ہیں۔ یوں ہم جلدی ان کے گھر جانے لگے، کیونکہ آم کا موسم ختم ہونے سے پہلے اس پھل سے مفت سیر ہونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ جب ہم باتیں کرنے کے بہانے چھت پر ضرور جاتی، تب ریحانہ، رخسانہ، سلطانہ اور حسنہ سب ہی اصرار کرتی
کہ بھائی عام مرضی جتنے مرضی توڑو۔ ایک دن عصر کے وقت ہم لوگ ان کے وہاں گئے، باتوں باتوں میں مغرب کا وقت آ گیا۔ ہم نے کہا ہم چلتے ہیں، شام ہو رہی ہے۔ رخسانہ بولی آج تم لوگوں نے ہمارے گھر کے درخت سے آم نہیں توڑے، چلو چل کر 2-4 آم لاتے ہیں۔ ہم تو دل سے یہی چاہ رہے تھے، لیکن اتنے میں چچی زاہدہ آ گئیں۔ انہوں نے یہ بات سنی تو کہا لڑکیوں شام کے وقت درخت سے آم نہ ہی توڑتے، صبح ہی اتروا کر بھجوا دوں گی۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئیں۔ حسنہ نے کہا امی تو اگلے وقتوں کی ہیں، ایسے ہی وہم کرتی ہیں، چلو ہم اوپر چلتے ہیں۔ آپ آتی ہیں تو ہم آم توڑنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ورنہ ہمارا اوپر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ جب حسنہ نے اصرار کیا تو زرینہ بولی اچھا چلو چلتے ہیں، لیکن چچی جان خفا ہوں گی۔ ریحانہ نے کہا ہاں بھائی، بڑوں کا کہنا اتنا ماننا چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے باجی اس لیے چپ ہے کہ یہ جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہیں اور جب بزدل ہیں۔ مجھ کو اپنی بہن کی یہ بات بہت کھلی کہ یہ ہمیشہ ہی بے تکا بات کرتی ہے، وہ بھی میرے بارے میں۔ مجھ کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں ہرگز ڈرپوک نہیں ہوں اور نہ ہی میں جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی چھت پر جا کر آم توڑ لاتی ہوں، تو پھر کیا ہی جانا۔ زرینہ نے کہا۔ اس پر ریحانہ کہنے لگی کہ ڈرپوک نہیں تو چپکے سے جانا، امی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ناراض ہوں گی۔ وہ ہم کو کبھی مغرب کے وقت چھت پر جانے نہیں دیتی تھی۔ دوسری لڑکیوں نے بھی اکسایا۔ میں چھت پر اکیلی جانے لگی۔ ریحانہ باجی البتہ منع کرتی رہیں، مگر میں چلی گئی۔ جب چھت پر پہنچی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آسمان پر تھوڑی سی روشنی باقی تھی اور آہستہ آہستہ اندھیرا دبے قدموں آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی میں جلدی سے درخت کے پاس پہنچی۔ سامنے شاہ پر لگے ہوئے تازہ تازہ آم توڑ کر شاپر میں ڈالے تھے۔ ابھی میں نے 2-4 آم ہی توڑے تھے کہ مغرب کی اذان ختم ہو گئی۔ اندھیرا زیادہ محسوس ہونے لگا۔ دل پر تھوڑا سا خوف طاری ہوا، مگر سوچا کہ جب آ ہی گئی ہوں تو آموں سے شاپر بھر لوں، پھر روز کب آنا ہوتا ہے۔ ابھی آم ختم ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی بات یہ کہ شرط لگا کر اوپر آئی تھی کہ میں نہیں ڈرتی ورتی۔ سب یہی سوچیں گے کہ کلی چھت پر گئی اور ڈر کر لوٹ آئی۔ میری بہنوں کے ساتھ رخسانہ باجی اور اس کی بہنیں نیچے تھیں، اور وہ چچی جان کی وجہ سے اوپر نہ آئی تھیں کہ وہ ناراض ہوتی ہیں اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ شاہیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ میں جلدی جلدی پتوں میں ہاتھ مار کر آم توڑنے میں مصروف ہو گئی۔ وقتاً فوقتاً محسوس ہوا جیسے تیز ہوا چلنے لگی۔ شاہیں زور زور سے ہلنے لگیں، اس کے ساتھ ہی ہوا کی آواز شاہیں بدل گئی جیسے طوفان آ گیا ہو۔ میں نے ایک شاہ کو تھام لیا، مگر وہ شاہ اتنی زور زور سے ہلنے لگی، مجھ کو لگا جیسے کوئی دیو اپنی پوری طاقت سے اس کو ہلا رہا ہے اور مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ شاہ ٹوٹ گئی اور میں گر گئی۔ میری دوسری ہاتھ میں وہ شاپر تھا جس سے آم بڑے تھے، وہ بھی گر گیا اور آم چھت پر بکھر گئے۔ اسی وقت کسی طرف سے 2-4 پتھر آ کر میرے پاس گرے اور کچھ مجھ کو لگے تو مجھ پر تو زیادہ دہشت طاری ہو گئی۔ اپنی قوت اور حواس مجتمع کر کے آیت الکرسی قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ میں نے بکھرے ہوئے آم جلدی جلدی جمع کیے، صرف اس لیے کہ نیچے کھڑی رخسانہ، اس کی اور میری بہنیں یہ نہ کہنے لگیں دیکھا ہم نے کہا تھا نا تم اوپر جا کر اس وقت درخت سے آم نہیں توڑ سکتی، تو تم ڈر گئی ہو اور پھر میرا خوب مذاق بنائیں گی۔ جس قدر آم جلدی سے اٹھا پائی شاپر میں ڈال کر دھیمے دھیمے دائیں دم کرتی نیچے پہنچی اور شاپر اپنی بہن کو دے کر کہا یہ لو۔ وہاں اندھیرے کی وجہ سے میری اڑی ہوئی رنگت اور چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکی، لیکن میری سانس تیز تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں نے جلدی جلدی کام کیا ہے۔ اتنے سے آم لائی ہو۔ زرینہ کو شاپر بہت ہلکا محسوس ہوا۔ تو کیا سارا درخت توڑتی؟ میں نے غصے سے جواب دیا، مگر میری آواز میں خوف شامل تھا۔ بہرحال رخصت لے کر اس وقت ہم گھر گئے۔ گھر آ کر میں نے وہ آم نہیں کھائے، لیکن اس کے بعد سے میری طبیعت گری گری رہنے لگی۔ ہلکا بخار بھی کئی دن رہا۔ سوچا کہ خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، خواہ ڈر گئی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت واقعی آندھی چلی ہو۔ یہ تو طفل تسلی تھی۔ بہرحال کافی دن دوا لی، بخار اتر گیا، مگر جس بازو سے شاخ پکڑی تھی اس بازو میں اچانک درد اٹھا اور اتنا شدید کہ میں بلبلا کر رہ گئی۔ جب کسی گولی سے آرام نہ آیا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے جو دوا دی کھا لی، درد میں کمی تو آئی پر مکمل آرام نہ آتا۔
درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، کسی نے مالش بتائی، کسی نے ٹکور اور سکائی کرنے کی کہا، لیکن کسی دوا سے آرام نہیں آیا۔ بالآخر مجھ کو ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دم کیا اور بتایا کہ بچی نے شام کے وقت کسی پھلدار درخت سے پھل توڑے ہیں، جبکہ وہاں دوسری مہلوکہ بسیرا ہے، اور یہ ان کا آرام کا وقت تھا۔ یہ مہل ہوئی ہے اور اب میں اس پر 40 دن روز دم کروں گا، اور بچی کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور صوم و صلات میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھنے لگی۔ صبح سویرے بعد نماز فجر تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنا لیا۔ پاک صاف رہتی تھی۔ یوں میری گھبراہٹ اور خوف تو ختم ہو گیا، مگر بازو کا درد بھی کبھی بھی اچانک اٹھتا اور تو رو دیتی ہوں۔ بزرگ کے ورد سے درد میں افاقہ ہوتا ہے، مگر مکمل اسمر سے آرام نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے مغرب کے وقت درختوں کے پاس جانے اور پھل توڑنے سے توبہ کر لی ہے۔ بے شک اسے میرا وہم اور شک کہیں، مگر مجھ پر ایک گزری ہوئی حقیقت ہے۔ سوچتی ہوں میں نے چونکہ اپنے ہمسایوں لوگوں کو خوفزدہ کرنے، جھوٹا جادو ٹونے سے ڈرایا تھا، ان کا گھر ان سے چھن گیا، خوف کی وجہ سے ٹھکانہ بدل گیا، شاید اس کی سزا ملی ہے۔ جھوٹے جادو ٹونوں سے ڈرایا تھا، ان کا گھر ان کے چھن گیا، خوف کی وجہ سے ٹھکانہ بدل گیا، شاید اس کی سزا مجھے ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمسایوں کو ستانے والا پسند نہیں آتا۔ کاش میں ایسا نہ کرتی تو آج مجھ کو یہ روگ نہ لگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر سایہ ہے، آسیب ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ یہ میری اپنی غلطی کی سزا ہے۔ انسان کو کسی کی غلطی کی سزا ضرور ملتی ہے کبھی نہ کبھی۔ کچھ دنوں بعد رخسانہ اس کی بہن آئیں اور انہوں نے ایک عجیب بات سنائی۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن ان کے گھر آم کے درخت پر جانے کی سمت سے پتھر، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے گھر پچھلی طرف سے جہاں آم کا درخت تھا پتھر آتے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ جانے کس کو ہم سے دشمنی ہو گئی ہے۔ پہلے والے گھر میں انڈے، ہلدی، تیل، کلیجی وغیرہ ہمارے دروازے کے سامنے پڑی ہوئی ملتی تھی، اور اب پچھلے صحن میں یہ پتھر گرتے ہیں۔ وہ بیچاریاں اتنی خوفزدہ تھی کہ گھر بدلنے کا سوچ رہی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ بالآخر انہوں نے گھر بدل لیا، کیونکہ صحن میں پتھروں کی بارش ہوتی تھی، جس سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ سواد شین قصور۔